ہے نا، اس کا فرقہ ہے قادری. میں تمام قادری صوفیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. اگر یہ اپنے آپ کو عالم کہتا تو لعنت ہے اس کے اوپر. میں اب لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر. یہ لعنتی آدمی ہے انتہا نمبر کا، جو کہ اللہ معاف کرے خود کو فرعون سمجھتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے میں آلریڈی کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ بنا چکا ہوا ہوں، اور اس میں جو ٹاپ سر فہرست جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جو کہ اس وقت عوام کو سب سے زیادہ گمراہ کر رہا ہے، وہ ہے حسن العیاری. اور اس کی میں تقریباً 15 ویڈیوز جو ہیں بنا چکا ہوں. اس میں اس کا چہرہ بے نقاب کر چکا ہوں، اس کا جھوٹ بے نقاب کر چکا ہوں. تو آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں، مجھے اکثر نیچے کمنٹس میں، ویسے تو شیعوں کو کچھ آتا نہیں ہے تو انہوں نے گالیاں ہی نکالنی ہوتی ہیں، تو میں نے ایک دو دفعہ چہرہ بے نقاب اور اس طرح کی بات کی تو مجھے نیچے اس میں لکھا ہوا آیا کہ جی آپ حسن العیاری صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں. تو آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جو کہ میری نظر سے گزری، اور اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گالیاں ہوتی کیا ہیں، کیا بدتمیزی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے جو کہ آپ کا حسن العیاری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے میرا خیال ہے کہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو ایک سکون تو ہو جائے کہ ہاں یہ جو ہے کیا نام ہے، یعنی کہ یہ اس کے منہ سے کتنے پھول جھڑتے ہیں اور یہ کس طرح کی بکواس کرتا ہے. ایک مناظرہ ہو رہا تھا، پس منظر بتا رہا ہوں. مناظرہ ہو رہا تھا، کوئی قادری مولوی صاحب ہیں ان کا، جس نے ان کو ایکسپوز بھی کیا کئی دفعہ. ان کے منہ پہ ان کو یعنی کہ قرآن میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب قرآن پہ آپ بات کریں گے، قرآن اس کی دکھتی رکھ گیا، وہاں سے یہ بھاگتا ہے. تو جس طرح شیطان جو ہوتا ہے نا، جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو شیطان جو ہوتا ہے نا، کبھی بھاگتا ہے، کبھی قریب آتا ہے، کبھی بھاگتا ہے، کبھی قریب آتا ہے. تو یہ سیم اس کی وہی پوزیشن ہے. تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ہے نا، اس کا فرقہ ہے قادری. میں تمام قادری صوفیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس کے ہر مرد و زن پہ لعنت، اس کے عالم پہ لعنت، اس کے عوام پہ لعنت، ان کے چھوٹے بڑے پہ لعنت. اب جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب آپ دیکھیں کہ اس بندے کے کمینے پن کی انتہا دیکھیں کہ میرے حساب سے تو یہ جو قادری ہیں، قادریوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ان کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں قادری پہ اور ان کے علماء پہ، ان کے زن پہ، ان کے مطلب اوپر نیچے اس نے سب کو باقاعدہ لعن طعن کی، سب کو یعنی کہ اس نے یعنی کہ برا بھلا کہہ دیا. یعنی کہ جو سنی فرقے کی جو قادری ہیں، ان سب کو اس نے باقاعدہ طور پہ اس نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ان سب کے اوپر. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اپنی ہی ویڈیو میں اس نے اپنے علماء کو بھی مردود کہہ دیا. یعنی کہ یہ جو اس کے علماء ہیں، جن کو یہ علماء سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کو بھی اس نے مردود کہا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس انسان کا ظرف یہ ہے کہ وہ دین کے ممبر پہ بیٹھے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی دین سمجھنے آیا کرتا تھا تو کیا وہ اسے اس طریقے سے گالیوں سے اس کا یعنی کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ استقبال کرتے تھے، یا اگر وہ سمجھنا چاہتا تھا تو کیا وہ اس کو گالیاں نکالتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. اس نے کیا سیکھا ہے؟ اگر یہ اپنے آپ کو عالم کہتا تو لعنت ہے اس کے اوپر. میں اب لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر. یہ لعنتی آدمی ہے انتہا نمبر کا، جو کہ اللہ معاف کرے خود کو فرعون سمجھتا ہے. اور میں اس کی ویڈیو ایکسپوز کر چکا ہوں. جب قرآن پہ بات آتی ہے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. جیسے بس اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، دم دبا کے تو ایک ہی چیز بھاگتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب اس کو یعنی کہ ہو تو یہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا عالم ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وہ فاسق آدمی ہے، یہ وہ گندا بندہ ہے، غلیظ انسان ہے کہ جس کو آپ کے شیعہ علماء جس کو برا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ MI6 کا ایجنٹ ہے، یہ وہ گندا ترین آدمی ہے، اور آپ اس کو اپنا عالم مانتے ہیں. ابھی بھی نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں، میں اس کا ثبوت کے ساتھ سچ بتاتا ہوں، اور آپ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ یاری زندہ باد. اچھا بھئی، لعنت اس پہ تو ہے ہی ہے، آپ لوگوں پہ بھی لعنت ہے کہ آپ لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ آپ لوگ کم از کم تحقیق کریں، تحقیق کر کے کہ پھر آپ اس پہ بات کریں. لیکن آپ لوگوں کو چونکہ صرف گالیاں ہی سکھائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. اور اس قدر آپ لوگوں کو دل میں بغض بھرا ہوا ہے صحابہ کے لیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ بھی بلا وجہ کا. صحابہ کی شان تو تم لوگوں کی اوقات ہی نہیں کہ تم لوگ صحابہ کی شان بیان کر سکو. تو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مجھے کہتے ہیں کہ میں گالیاں دے رہا ہوں، آج دی ہیں گالیاں بھی نہیں دی، آج میں نے اسی کی زبان میں اس کو واپس کیا ہے. لیکن یہ وہ کردار ہے جس کا اصل چہرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی یہ ہے. یہ کسی کو اس لیے میں کہتا ہوں نا مناظرہ کرنا میرے چینل پہ آئے.
کیونکہ وہاں یہ فرعون ہوتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، اور ہاں قرآن سے بات کریں گے، قرآن اس کی دکھتی رگ ہے، جب قرآن سے آپ بات کرتے ہیں یہ مر جاتا ہے، آپ اس کی شکل دیکھیں، یہ یقین کریں، جس دن مجھے تو انشاءاللہ ایسے فتنے کا، یہ جو اس طرح کے فتنے ہوتے ہیں تو اس طرح کے فتنوں کا ختم ہو جانا، مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، کسی دن قرآن کا جواب، قرآن کا سوال ہونا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جانا، آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ جب یہ اللہ کی کتاب کا، اللہ کا انکار خیر کر بیٹھا ہوا، کئی دفعہ اللہ کا انکار کیا بھی تمہارا رب اور ہے، ہمارا رب اور ہے، تو قرآن کا بھی، یہ قرآن کا تو خیر سب سے بڑا منکر ہے نا، کہ اس نے کہہ دیا 87% اس میں تحریف ہے، ٹھیک ہے، یہودی جو کام نہ کر سکے یہ وہ کام کر رہا ہے، آخر لازمی سی بات ہے اپنے بڑوں پہ جانا ہے، یہودیت کی پیداوار ہے۔ تو صرف یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کا مکروہ چہرہ کتنا گندا ہے اور یہ کتنا گالی گلوچ کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے نعوذ باللہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ دلالی کا کاروبار کرتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ ویڈیوز بھی اویلیبل ہے۔ تو یہ وہ خبیث ترین انسان ہے، تو اس کا پیچھا چھوڑیں، ٹھیک ہے، اپنے دین کو بچائیں، یہ فتنہ ہے، یہ آپ کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے، اپنے دین کو بچائیں، اپنی یعنی کہ آخرت کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے، اور بغیر تصدیق کیے، بھلے اسی کی بات کو تصدیق، اور یار ہماری بکوں سے بتاتا ہے، چھوڑ دیں آپ بکوں کی، میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں، قرآن پہ بھی تو یہ بندہ نے، قرآن پہ جب آؤ تو مرنے والا ہو جاتا ہے۔ قرآن کا جو ہم نے پچھلے دنوں ایک مناظرہ بھیجا ہے، اس میں یہ قرآن میں حضرت علی، یہ کہتا ہے میرے پاس حضرت علی والا قرآن ہے، دکھاؤ، ہے ہی نہیں، جھوٹ، تمہاری پشتیں نہیں دکھا سکتی، ہے ہی نہیں تمہارے پاس، خود اس کے پاس جو قرآن پڑھا ہوا وہ بھی وہی پڑھا ہوا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شائع کیا ہوا ہے۔ تو یہ جھوٹا دجالی آدمی، اس سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔